الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ او کما قال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ یعنی اللہ کا قرآن ہے، جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت ہے، اور میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی ذات سے ڈرنا۔ 14 صدیوں میں اہل السنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بھی احترام کرتے آئے ہیں اور حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرتے آئے ہیں۔ ذرا سی بے ادبی بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹکی، اور پھر جہاں قرآن و سنت میں ایسے الفاظ وارد ہوئے جو کہ ظاہری طور پر یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ان کی شان کے خلاف ہیں، اہل السنہ کے ائمہ نے، اہل السنہ کے علماء نے، مفسرین و محدثین نے ان الفاظ کے تراجم اس انداز میں کیے کہ ان کی شان و عظمت اور ان کی رفعت باقی رہی، ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کے واقعہ میں جو کہ داتا دربار حضور فیض عالم سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں پیش آیا، اس حوالے سے احباب چند باتیں جو ہیں وہ ضرور پیش نظر رکھیں۔ یقینی باتیں پوسٹیں ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ ہم اس واقعے کی جو ہے ایک تحقیق حضور کی فرمان کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہیں، حضور کے صحابہ تشریف فرما ہیں، سرکار خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضور ممبر کا خطبہ چھوڑ کر اپنے شہزادوں کو جا کے اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے زانوں پر بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے حسن اور حسین ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی حضور کے جو شہزادے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کے لیے میرے نبی نے ممبر چھوڑ دیا ہے۔ اور کل داتا صاحب کی مسجد کے اندر ایک سید زادے کے ساتھ، حضرات حسنین کریمین کے شہزادے کے ساتھ، حضور کے نور نظر کے ساتھ، جگر گوشہ بطول کے ساتھ اور نواسہ رسول کے ساتھ جو سلوک ہوا، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو ان کے اولاد ہیں جن کے لیے میرے نبی نے ممبر چھوڑ دیا ہے، اور تم نے اپنی تقریر کے لیے اس سے ممبر لے لیا ہے۔ تمہاری ایم فل، تمہاری پی ایچ ڈی، تمہارا علم، تمہارا نالج، تمہاری قرات، تمہارا حفظ، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اس سید زادے کا علم، اس کی جو سیادت ہے، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، تم اس کے مرتبے کو ساری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادوں کے لیے ممبر چھوڑ دیا ہے، یہ ان کے اولاد تھے جن سے تم نے ممبر چھین لیا ہے۔ ہاں، تمہیں نوکری زیادہ پیاری سی اور تم عمرے کر کے آئے تھے نا، تمہیں چاہیے تھا تم اپنے بڑوں سے کہتے کہ یہ ہم سفارتی طور پر ہی ان کو لے لیتے ہیں کہ چلو آج میں عمرہ بھی کر کے آیا ہوں، اگر 2-3 جمعوں کی اور چھٹی ہو گئی تھی تو ایک جمعے کی یہ بھی چھٹی کر لیتے، اور کیا دیتے جی آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سید زادے چل کے آئے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے خطیب ہیں، حضور سرکار بغداد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے نور نظر ہیں، یہ ان کے اولاد سے ہیں، آج یہی خطبہ دیں گے اور میں ان کا خطبہ سنوں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے وہ جوہلا شروع کر دیتے ہیں دوران تقریر، جب کوئی تلاوت ہو رہی ہو تو اپنے پیر کی آمد پر، اپنے بڑے عالم کی آمد پر جو ہے وہ نعرے بازی اور ہلڑ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ کل مسجد داتا صاحب کی بارگاہ میں، یہی کچھ کل اس مسجد کے اندر ہوا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے۔ پہلے میں نے سنا کہ یار کیا ہوا ہے، لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں، پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ محفل میلاد کے دوران جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے پیر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، پیر صاحب تشریف لے کے آئے نے، پیر صاحب تشریف لے کے آئے نے، اور پھر وہ لوگ بھی پوسٹیں کر رہے ہیں جنہوں نے اس سید کی ماں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سید زادے یعنی سادات کرام کی اماں جان
سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے بارے میں جنہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ تو پوسٹیں کریں ہی نا، وہ کس منہ سے پوسٹیں کر رہے ہیں؟ اور اسی ٹولے کے ایک مولوی صاحب نے اسی سید کے بارے میں بکواس کی ہے، اور میں نے وہ اسکرین شاٹ سیو رکھا ہوا ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اسکرین شاٹ میرے پاس محفوظ ہے اسی سید کے بارے میں، یعنی سیدی حضرت پیر سید علامہ قطب الاقطاب جو اس وقت تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ قطب دمشق ہیں، حضرت سید عبد العزیز الخطیب حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی گروہ کے ایک مولوی صاحب نے، جو ان کا حامی ہے، جو سیدہ کائنات کو خطا پر کہتے ہیں، اسی کے حامی نے اس سید کی توہین کی ہے۔ کم از کم وہ لوگ تو اس سید کے بارے میں پوسٹ کریں ہی نا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ان کی نعوذ باللہ ان کی ماں بھی وہ حق پر نہیں تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچ کے سمجھ کے، اور پھر ایک اور جو ہے بکواس کی جاتی ہے، ہم جب ان کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں 100 بار گالیاں دے لو، ہمیں ان گالیوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم جن کے نوکری کر رہے ہیں، جن کی چوکی داری کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو گالیاں دینی ہمیں دے لو، جو بکواس کرنی ہے ہمارے اوپر کر لو، ہمارے خاندان پہ کر لو، لیکن خبردار کسی صحابی رسول کے بارے میں یا آل رسول کے بارے میں بکواس کی۔ نوکر ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے مالک کی طرف کسی چور کو اور کسی کتے کو نہ آنے دے۔ کتوں نے بھونکنا ہے تو ہم پر بھونک لیں، نہ آل پر بھونکیں نہ صحاب پر بھونکیں۔ اور باقی بچ گیا رمضان سیالوی، ہم رمضان سیالوی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ داتا صاحب نے تمہیں نوکر رکھا ہوا تھا، داتا صاحب نے، اور اگر تم یہاں پر رہ گئے تو ہم اس کو اس چیز پر قیاس کر لیں گے کہ تمہارا رہنا پھر ایسے ہی ہے جیسے یزید کا رہنا تھا، کیونکہ یزید نے بھی تو امام حسین کا حیا نہیں کیا تھا نا۔ اگر تم اتر گئے اور تمہیں یہاں سے اتار دیا گیا، اور امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ داتا صاحب تمہیں اتار دیں گے، اس ممبر کے لائق تم ہو ہی نہیں، داتا صاحب تمہیں اتاریں گے اور ایسا اتاریں گے کہ کسی ممبر کے لائق نہیں رہو گے۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ کے تم خطیب تھے، ان کی بارگاہ کے مسجد کے تم امام تھے، اور تم نے دوران خطاب ان کو ایسے ٹوکا ہے کہ ان دوبارہ تقریر کرنے کا ان کو موقع نہیں دیا۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں